تو یہاں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ میں اللہ تعالیٰ ان مثالوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن میں ہم نے کئی مثالیں بیان کی، بہت ساری مثالیں بیان کی۔ ابھی قریب میں دونوں مثالیں گزری ہیں۔ ایک دنیاوی زندگی کی مثال بتائی کہ جیسے کھیتی اٹھتی ہے اور ہری بھری ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر پیلی ہو جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے، ہواؤں میں اڑ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی انسان ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، جب بچہ رہتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے اور مٹی میں ہو کر کے اڑ جاتا ہے۔ مالدار اور غریب کی مثال بیان کی کہ مالدار کی مالداری کام نہیں آئی اور آگ کا بگولا آیا اور اس نے پورے باغ کو جلا دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اوہو، کاش کہ میں اللہ کو مانا ہوتا اور شرک سے بچا ہوا ہوتا، اور جو ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں اور ہمارے ساتھی جس طرح سے مجھے سمجھا رہے ہیں ان کی بات میں سمجھا ہوتا۔ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بقسم واقعہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر طرح کے عمدہ مضامین بیان کیے ہیں۔ مثل کا ترجمہ عمدہ مضامین، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں کہ عمدہ مضامین بڑے اچھے انداز میں سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کہ یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا۔ یہ ساری مثالیں اللہ رب العالمین نے سمجھائی ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے انسان کو دماغ چاہیے اور قبول کرنے کے لیے انسان کا دل چاہیے، لیکن انسان کے اندر کمی ہے۔ وہ کیا کمی ہے؟ انسان جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو فرما رہے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اکثر چیزوں میں انسان جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، اب آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سامنے مشرک ہے، یا مسلمانوں میں ہی بہت سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، آپس میں ہمیشہ لڑائی رہتی ہے۔ ایک یوں بولتا ہے، دوسرا یوں بولتا ہے، ایک کوئی بات بولا، دوسرا بولتا ہے نہیں تو غلط بول رہا ہے۔ تو انسان کی طبیعت میں جھگڑا ہے۔ دوسرے جن بھی لڑتے ہیں، مگر جن کی لڑائی اتنی لمبی نہیں ہوتی ہے جتنی لمبی لڑائی مسلمان کی ہوتی ہے۔ عربوں میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو نسل در نسل لڑائی چلتی رہتی تھی اور ایک صدی تک لڑائی چلتی رہتی تھی کہ فلاں کی نسل کے فلاں آدمی نے ہمارے فلاں آدمی کو مارا تھا تو اس لیے ان کو بھی ہم مار دیں گے۔ پھر وہ مار دیتا تھا تو پھر دوسری کارروائی وہ کرتا تھا، اس طرح سے چلتا رہتا ہے۔ مشرکین کے درمیان مسلمانوں کے درمیان یعنی جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ جنوں کا جو جھگڑا ہے، جن جذباتی ہوتے ہیں، آگ کا مادہ ان میں زیادہ ہے، جذباتی ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، مگر انسانوں کی طرح ان کے جھگڑے ایسی صدیوں اور نسلوں میں نہیں چلتے۔ حیوانوں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، جانوروں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ دو بیل ہیں، دو بیل میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ کتوں میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، مرغیوں میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، جانوروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، مگر وہ جھگڑے تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ انسانوں کے جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو بتایا کہ انسان کا جھگڑا حیوانوں سے بھی بڑھا ہوا ہے اور جنوں سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ فرشتے تو جھگڑا کرتے نہیں، فرشتوں کے بس کا جھگڑا نہیں۔ انسان جھگڑا کرے گا، حیوانات جھگڑا کریں گے اور جن جھگڑا کریں گے۔ یہ تین مخلوق جھگڑا کرتی ہے، بقیہ اور کوئی مخلوق جھگڑا نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب میں انسان سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا جھگڑا اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہو جاتا ہے
کہ وہ اللہ سے بھی جھگڑا کرنے لگتا ہے، اللہ کی کتاب سے جھگڑا کرنے لگتا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی بات سے جھگڑا کرنے لگتا ہے، تو جھگڑا کہاں تک پہنچتا ہے؟ یہاں تک پہنچتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور اللہ کا عذاب اسے تہس نہس کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دے رہے تھے کہ اسلام کو قبول کر لو، دین کو قبول کر لو، اللہ کے سامنے سر جھکا دو، تو فرعون نے نہیں مانا، بار بار سمجھاتے رہے، بجھاتے رہے، لیکن نہیں مانا۔ بالآخر فرعون کو غرق دریا ہونا پڑا، دریا میں اللہ تعالیٰ نے ڈبا دیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ شداد کو سمجھانے والے سمجھا رہے تھے، ہر طرح سے سمجھا رہے تھے، لیکن شداد کی انتہا کیا ہوئی کہ اس نے جنت بنائی تھی، جنت کام نہیں آئی اس کی، ایک پیر اندر اور ایک پیر باہر، اور فرشتے نے روح نکال لی، اللہ کے حکم سے بات ختم ہو گئی۔ تو شداد نے بھی مرتے دم تک اللہ کو نہیں مانا، فرعون نے بھی مرتے دم تک اللہ کو نہیں مانا۔ ایسے ہی جتنی معذب قومیں ہیں انہوں نے اللہ کو نہیں مانا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، اللہ کو نہیں مانا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، انہوں نے اللہ کو نہیں مانا۔ تو جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا ان سب پر اللہ کا عذاب آ گیا، اور عاد و سمود پر اللہ رب العالمین کا عذاب آ گیا۔ کبھی تو آسمان سے اللہ نے آگ برسا دی، دیکھ رہے ہیں بادل آ رہا ہے تو کہا ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل آ رہا ہے ہمیں بارش برسا کر کے دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایک ہوا آ رہی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ چنانچہ وہ ہوا آئی، تاریک اندھیرے کے اندھیرا کر دیا اور آگ برسنے لگی اور سارے لوگ ختم ہو گئے۔ کبھی اللہ رب العالمین نے آسمان سے پتھر برسا دیے اور قوم کی قوم ختم ہو گئی۔ ابرہہ خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کو بھیجا اور ان کے پنجے میں، چڑیوں کے پنجوں میں اللہ تعالیٰ نے کنکر دیے اور چڑیوں نے وہ کنکر چھوڑ دیے تھے۔ چڑیوں کے پیر میں کیا طاقت ہے، پیر سے وہ کتنے زور سے پھینک سکتی ہے کنکریاں۔ اللہ نے ان کنکریوں سے ابرہہ کی پوری فوج کو تباہ کر دیا، ابرہہ کی پوری فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے ریت کا سیلاب ڈال دیا، ریت کے معنی یہ بالو، آپ کو کیا بولتے ہیں، بالو، یہ بالو کا سیلاب اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ ہوا چلی اور ہوا کے ساتھ بالو آیا، ریت آیا، آتے 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 سب لوگوں کے سر کے اوپر ہو گیا اور پوری آبادی نیچے ہو گئی، سارے لوگ نیچے ہو گئے اور وہ ریت اوپر چلا گیا۔ اس کو اگر دیکھنا ہو تو آپ جا کر کے دیکھیے، جب سعودیہ سے جہاز اڑتا ہے ہندوستان کو آنے کے لیے تو بیچ میں ریگستان پہ رہتا ہے، کافی دیر تک رہتا ہے ریگستان پہ۔ مجھے ایسے اندازہ ہوا کہ کچھ نہیں تو 1000 کلومیٹر ہوگا، میرا جو اندازہ ہے، ریت پر اور ریگستان پہ جہاز چلتا ہے۔ اس ریگستان میں اللہ رب العالمین نے آج بھی انسانوں کی عبرت کے لیے ان لوگوں کی لاشوں کو ریت کے اندر ویسے ہی رکھ رکھا ہے، ٹائٹ کر کے رکھ رکھا ہے، کباب بنا کے رکھ رکھا ہے ان کی لاشوں۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وہ ارم جو ذات العماد تھے، بڑے بڑے ستون والے تھے، جن کے برابر اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا شہروں میں انسانوں کو، لمبے ترنگے۔ آج بھی ان کی ہڈیاں نکلتی ہیں تو ان کے پیروں کی ہڈیاں 4-4 8-8 فٹ کی ہوتی ہیں، اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس
قوم کو اللہ نے تقریباً 60 فٹ کا بنایا ہے، 40 سے 60 فٹ کا ان لوگوں کو بنایا تھا اللہ تعالیٰ۔ اتنے بڑے بڑے تھے، اتنے موٹے تگڑے تھے اور اتنی طاقت ان کے اندر تھی، وہ اپنی طاقت پر گمان کر رہے تھے، گھمنڈ کر رہے تھے، پتھر کو پہاڑوں کو توڑ توڑ کر کے محل بناتے تھے اپنے، اس میں نقش و نگار بناتے تھے۔ اور جب کہا گیا کہ اللہ کو مانو تو انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ریت کا سیلاب بھیج دیا۔ آج بھی جب کھدائی ہوتی ہے تو ان کی ہڈیاں نکلتی ہیں، ان کی لاشیں نکلتی ہیں، اللہ نے اس لیے رکھ رکھا ہے ان ریتوں میں، ان کی بالوں میں ان کی لاشیں، کہ آج کے انسان عبرت حاصل کرے، لیکن عبرت حاصل نہیں کر رہا۔ آج انسان کھدائی کر رہا ہے تو سوچتا ہے کہ میری کھدائی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ کمال حاصل کر لیا ہے، ہڈیوں پہ جا کر کے ریسرچ کرتا ہے، ان کے چمڑوں پہ جا کر کے ریسرچ کرتا ہے۔ ارے کیا ریسرچ کرتا ہے؟ اللہ کو مان لے، اللہ کو مان لینا یہ ریسرچ کا نتیجہ ہے۔ اللہ کو ماننا یہ اہم ہے، لیکن انسان نے اللہ کو مان کر کے نہیں دیا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں ہے، وہ بھی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، رات کو سمجھائے، دن کو سمجھائے، اکیلے میں سمجھائے، مجمع میں سمجھائے، تقریریں کر کے سمجھائے اور خصوصی ملاقات کر کے سمجھائے، کچھ بھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب بالکل بات سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا کہ آپ کشتی پہ سوار ہو جائیں اور جو مومنین ہیں ان کو سوار کر لیں، اور جتنے پرندے ہیں اور جتنے جانور ہیں سب میں سے ایک میل فیمیل لے کر کے سوار کر لیں اپنی کشتی میں۔ کشتی 3 منزلہ بنائی تھی حضرت نے، اور کشتی کے بنانے کے بعد آگ کا تنور تھا جس میں روٹی بناتے ہیں، چولہا تنور، اس میں سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ عجیب بات ہے، آگ میں سے پانی نکل رہا ہے، اللہ ہی نکال سکتے ہیں۔ آگ میں سے پانی اللہ رب العالمین ہی نکال سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جہنم میں درخت ہوگا تو کفار ہنسنے لگے کہ ارے درخت تو ہرا بھرا ہوتا ہے اور جہنم کی آگ اتنی سخت ہوتی ہے کہ جہنم میں کیسے پیڑ ہوگا، جہنم میں کیسے درخت ہوگا؟ ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت جہنم میں ہوگا، جہنم میں پیڑ کیسے ہوگا؟ آگ میں کہیں پیڑ ہوا ہے؟ تب تو بڑا مزہ ہوگا کہ ہم اس کو کھایا کریں گے۔ وہ زقوم کو کوئی اچھا پھل سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت مزے سے وہاں جہنم میں پھل کھایا کریں۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ نہیں، جو اللہ آگ سے ہٹ کر کے سورج کی روشنی میں پیڑ پیدا کرتے ہیں، زمین سے پیڑ پیدا کرتے ہیں ہرے بھرے، وہ اللہ آگ میں بھی پیڑ پیدا کر سکتے ہیں، اور زقوم کا درخت پیدا کریں گے، کانٹے والا درخت پیدا کریں گے، اور وہ کانٹا تمہیں کھانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، تو ہمیشہ اللہ کی قدرت کا ماننے والا کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی قدرت کو نہیں مانتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ جو سوچتا ہے کہ میں یوں کروں گا تو ہو جائے گا، یوں کروں گا تو ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، پانی سے بچا لے گا۔ جبل کیا ہے؟ یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ ہے، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اور وہ تیر رہا تھا پانی میں، وہ سمجھ رہا تھا بچ جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو گیا کہ نہیں، جس پہ اللہ رحم کرے وہی بچ سکتا ہے، جس پہ اللہ رحم نہیں کرے وہ نہیں بچ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی رحمت کو مانگنا چاہیے، اللہ کے فضل کو مانگنا چاہیے۔ وہ بندے گمراہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے فضل کی طرف نگاہ نہیں رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کی طرف نگاہ نہیں رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دست و بازو سے ہو رہا ہے سب کچھ، ہماری طاقت سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ بندے کامیاب نہیں ہیں۔ تو انسان جھگڑالو ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو اس انسان نے سب سے پہلے انسان نے جھگڑا کیا تھا، حابیل قابیل نے جھگڑا کیا تھا۔ تو قابیل نے قتل کر ڈالا حابیل کو، مار ڈالا حابیل کو، اور ان کا جھگڑا وہاں پر جا کر کے ختم ہوا کہ سامنے والے بھائی کو مار دیا۔ اب انسانوں میں جھگڑے شروع ہوئے تو قیامت تک جھگڑے چلتے رہیں گے۔ انسان سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ تو نوح علیہ السلام سے جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام سے اتنا بڑا جھگڑا کیا قوم نے کہ ان کو آگ میں ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو قومیں آئی ہیں انہوں نے بھی جھگڑا کیا. داؤد علیہ السلام کی قوم نے، سلیمان علیہ السلام کی قوم نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، سب نے جھگڑا کیا ہے اپنے نبی سے. آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان سے بھی مشرکین نے جھگڑا کیا. بس صحابہ اور مومنین انہوں نے جھگڑا نہیں کیا. تو اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اس لیے بھائیوں اگر ہمارا بھائی جھگڑا کرنا شروع کر دے ہم سے تو ہمیں اس جھگڑے سے الگ ہو جانا چاہیے. جھگڑے سے الگ ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ زبان بند کر لو، جھگڑا ختم ہو جائے گا. آپ کا علاقہ ٹھیک ہے، آپ کے یہاں جھگڑا کم ہوتا ہے، آپ کے یہاں زیادہ لوگ خاموش رہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کے یہاں کہ رمضان کا پورا مہینہ گزرتا ہے اور آپ کے یہاں جھگڑا نہیں ہوتا ہے. لوگ خاموشی سے آتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ کر کے خاموشی سے چلے جاتے ہیں، کسی کو کوئی کچھ کہتا نہیں ہے. اور ہمارے یہاں رمضان میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں. عصر کے بعد زیادہ جھگڑا ہوتا ہے، چورستے پہ چوک پہ بیٹھ کر کے جھگڑے ہوتے ہیں. کوئی آدمی کسی کو برداشت نہیں کرتا ہے، سب بالکل گرم، جیسے معلوم ہوا کہ سب لوگ مرچی کھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سب ایک دوسرے کو الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں، کوئی کسی کی برداشت نہیں کرتا ہے. مسجد میں بھی ایک آدھ جھگڑا ہو جاتا ہے، ایک آدھ دن میں ایک آدھ جھگڑا مسجد میں بھی ہو جائے گا. اور جب بہت گرمی کا روزہ رہے گا تو دسترخوان پہ شربت میں جھگڑا ہو جاتا ہے کہ آدمی ٹارگٹ بنایا رہتا ہے کہ روزہ کا شربت ہے اور یہ ہمارا گلاس ہے، یہ اس کا گلاس ہے. اگر کسی نے دوسرے کا گلاس لے لیا بس جھگڑا ہو گیا. تو افطار کے وقت میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، آپ جا کر کے دیکھیں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. یہ آپ کا علاقہ انسانیت سے زیادہ قریب ہے. اگر یہ روایت صحیح ہے کہ ہندوستان کا علاقہ جو سری لنکا ہو گیا ہے، وہاں آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے، جو آپ کے یہاں سے 500-700 کلومیٹر دوری پر ہے، زیادہ دوری پر نہیں ہے. تو آدم علیہ السلام اگر یہاں آئے تھے تو انسانیت آپ کو زیادہ ملی ہے یہاں، اس لیے آپ لوگوں کے یہاں جھگڑے کم ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں. خاندانوں کے جھگڑے چٹ پٹ تو آپ کے یہاں بھی ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو اندازہ ہوگا. اور ہمارے یہاں خاندانوں کے جھگڑے بھی، معاشرتی جھگڑے بھی، قومی جھگڑے بھی. یو پی میں برادری کے جھگڑے بہت ہوتے ہیں. اور برادری الیکشن ہوتا ہے تو برادری کی بنیاد پہ لوگ ووٹ دیتے ہیں. مسلمانوں میں بھی بہت ساری برادری ہیں. ایک مرتبہ میں سبق پڑھا رہا تھا تو یو پی کے بچوں کو میں نے کہا کہ تمہارے یہاں برادری کتنی ہے، تھوڑا سا لکھواؤ. تو میں لکھتا گیا، برادری بچے بولتے گئے تو تھوڑی دیر میں 26 برادریاں بولی بچوں. اتنی برادریاں مسلمانوں میں. وہ فلاں برادری کا مدرسہ ہے تو یہ مسلمان دوسری برادری کا ہے تو اس میں چندہ نہیں دے گا. ہمارے بہار میں ایسا نہیں ہے. بہار میں برادری کا جھگڑا نہیں ہوتا ہے. مسلمان ہے تو کافی ہے، مسلمان ہے تو غیر مسلم ہے اور مسلمان ہے، بقیہ اور کوئی جھگڑا ہوتا نہیں. جیسے آپ کے یہاں بھی میں نے دیکھتا ہوں کہ برادری کا کوئی جھگڑا ہوتا ہے. تو آپ کے یہاں انسانیت زیادہ ہے. کہا کہ اول انسان یہاں پر تشریف لائے تھے تو اول انسان آئے تو ان کا فیض اور ان کی خصوصیات اور ان کی انسانیت یہ آپ کے یہاں پر زیادہ ہے. اللہ رب العالمین نے زیادہ دی ہے. لیکن دوسری جگہوں پہ جھگڑے بہت ہوتے ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا کو میں بتا رہا ہوں کہ ہر ایک سے جھگڑا ہوا ہے، ہر زمانے میں جھگڑا ہوا ہے. جن لوگوں کے اندر گرمی زیادہ ہوتی ہے وہ شیطان سے زیادہ قریب ہے. کیونکہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، جن آگ سے پیدا ہوئے، تو جن میں گرمی زیادہ ہوگی جھگڑا زیادہ ہوگا. تو شیطانوں میں گرمی زیادہ ہے، آگ زیادہ ہے، جھگڑا ہوتا ہے. تو انسانوں میں بھی جو زیادہ گرمی والے ہیں ان کو زیادہ جھگڑا ہوتا ہے. مرچ زیادہ کھانے والے اور بلڈ پریشر جن کا زیادہ بڑھ جاتا ہے ان لوگوں میں زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ہدایت ان کے پاس آ گئی، اور اس بات سے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے،
اللہ سے معافی مانگنے کے لیے کوئی چیز مانے نہیں ہے، ہر چیز آ گئی ہے، ہدایت آ گئی ہے کہ بھائی اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ رب العالمین کے دین کو، اسلام کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ تمہیں قبول کر لیں گے اور تمہیں قریب کر لیں گے، مگر یہ کہ ان کے پاس پہلوں کا طریقہ آ جائے۔ پہلوں کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے لوگوں کے ساتھ جو طریقے اللہ تعالیٰ نے اپنائے ہیں، یعنی عذاب کے طریقے اپنائے ہیں، اسی کو سمجھایا۔ او یأتیہم العذاب قبلا، یہاں تک کہ ان کے اوپر سامنے سے عذاب آ جائے، جیسے کہ بادل کا عذاب آ گیا، بالکل سامنے سے آ گیا، جیسے اوپر سے پتھر کی بارش ہوئی تھی، اور جیسے اللہ رب العالمین نے سمندر میں غرق کر دیا تھا، تو ایسے عذاب آ جائے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ نبی کی دو صفت ہے، نبی کی دو صفت ہے، ایک صفت ہے مبشر ہونے کی اور ایک صفت ہے منذر ہونے کی۔ مبشر کے معنی خوشخبری دینے والا، جنت کی خوشخبری دینے والا، کہ جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا، وہ بچ جائیں گے، وہ نجات پا جائیں گے، اور یہاں بھی نجات پا جائیں گے، وہاں بھی نجات پا جائیں گے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب یہاں بھی آ سکتا ہے اور جہنم میں بھی وہ مرنے کے بعد چلا جائے گا۔ تو نبی دو کام کرتے ہیں، ایک بشارت کا اور ایک ڈرانے کا۔ تو بشارت کے معنی جنت کی خوشخبری دینا، اور انذار کے معنی جہنم کے عذاب سے ڈرانا، یعنی برائیاں کرو گے تو برائیوں کی سزا ہوگی، تو سزاؤں کو بتلانا اور انعامات کو بتلانا۔ تو انبیاء کرام انعامات کو بھی بتلاتے ہیں اور انبیاء کرام سزاؤں کو بھی بتلاتے ہیں، دونوں کو بتلاتے ہیں۔ اب قبول کرنا نہیں قبول کرنا انسان کا کام۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو انبیاء کرام کو بھیجے ہیں یہی دو صفات دے کر کے بھیجے ہیں، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ ہم نے نہیں بھیجا پیغمبروں کو مگر دو صفت کو دے کر کے، مبشر بنا کر کے اور منذر بنا کر کے، جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر کے، انعامات ثواب کی خوشخبری دینے والا بنا کر کے، اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر کے، سزاؤں سے ڈرانے والا بنا کر کے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ۔ اب سوال یہ ہے کہ پیغمبروں سے جو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، وہ جھگڑا جو کر رہے ہیں کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی اچھی دلیل ہے، مضبوط دلیل ہے؟ نہیں، کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ وہ ناحق الٹی باتیں لے کر کے اڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بھائی اللہ ایک ہے، مورتی جو پتھر کو بنا کر کے تم نے لات، عزا، حبل، منات نام رکھ رکھے ہیں، تو ان پتھروں کو اللہ کیوں مان رہے ہو؟ اللہ تو وحدہ لا شریک لہ ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم انہیں کو مانیں گے۔ کائے مانو گے؟ باپ دادا مانتے تھے اس لیے ہم مانیں گے اس کو، کوئی دلیل نہیں ہے، باپ دادا مانتے تھے اس لیے ہم اسی کو مانیں گے۔ میں ایک دھوکہ بتاتا ہوں آپ کو، غیر مخلف آپ کو دھوکہ دے گا۔ کیا دھوکہ دے گا؟ وہ گمراہ کرے گا آپ کو، شیطان کے راستے پہ لے جائے گا۔ ان کا راستہ اچھا راستہ نہیں ہے، حدیث قرآن کے نام پہ شیطان کا راستہ ہے، وہ لے جائے گا آپ کو شیطان کے راستے پہ۔ آپ کہیں گے کہ ارے بھائی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، علم دین نہیں پڑھا ہوں، مجھے ایسے نہ سمجھاؤ، میں تو ویسے ہی عمل کروں گا جیسے باپ دادا عمل کرتے رہے۔ تو وہ کہے گا یہ دیکھو یہ تو مشرک کی دلیل ہے کہ باپ دادا عمل کرتے رہے تو عمل کرتے رہے۔ جیسے مشرک کہتے تھے کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے رہیں گے جیسے باپ دادا کرتے رہے ہیں، تو تم بھی ایسے کہہ رہے ہو کہ ہم باپ دادا کی طرح عبادت کرتے رہیں گے، اور تم حضور کے راستے پر نہیں آتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں آتے ہو۔ یہ شیطان ہے، یہ شیطان انسان کا لباس پہن کر کے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے آیا ہوا۔ وہ اس طرح سے سمجھائے گا، وہ اس طرح سے نہیں سمجھائے گا کہ حدیث شریف دو ہے، ایک ہے اوپر ہاتھ باندھنے کا اور ایک ہے نیچے ہاتھ باندھنے کا۔ حدیث دو ہے، ایک میں زور سے آمین کہنے کا ہے، ایک میں آہستہ آمین کہنے کا ہے۔
وہ آپ کو ایسے نہیں سمجھائے گا، وہ یوں نہیں سمجھائے گا کہ آپ اس پر عمل کر رہے ہیں میں اس پر عمل کر رہا ہوں، وہ کہے گا کہ نہیں، جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں وہی حضور کی حدیث ہے، بقیہ سب غلط۔ اب ان کو بولو آگے کہ صحابہ کرام نے تو حضور کو دیکھ کے زیادہ سمجھا تھا شریعت کو، بولے ارے چھوڑ صحابہ، وہی شیطان ہے۔ صحابہ کرام سے دور کر کے ہی ہر فرقہ گمراہ ہوا ہے، دنیا کے جتنے فرقے ہیں سب کو لے لیجیے۔ اس لیے حضور نے کہا تھا کہ تم لوگ میرے طریقے پہ رہو، میرے صحابہ کے طریقے پہ رہو۔ تو جو صحابہ کا طریقہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ دادا جیسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، باپ دادا تو کرتے تھے، غیر مشرکین کے باپ دادا کرتے تھے، غیر مسلمین کے باپ دادا ایسا کرتے تھے، وہ تو مشرک تھے، تو ان کی دلیل بالکل غلط تھی۔ ہمارے جو باپ دادا کرتے تھے تو وہ حدیث قرآن پر عمل کرتے تھے، ہمارے باپ دادا جو عمل کرتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کے عمل کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے عمل کرتے تھے، وہ اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے رسول کے دشمن تھے، صحابہ کے دشمن تھے، وہ نہیں تھے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ صحابہ کا طریقہ سیدھا راستہ ہے۔ شیعوں نے صحابہ کو چھوڑا، گمراہ ہو گئے، مودودی صاحب نے صحابہ کو چھوڑا، گمراہ ہو گئے، غیر مقلد نے صحابہ کو چھوڑا، گمراہ ہو گئے۔ جتنے لوگ صحابہ کو چھوڑیں گے سب گمراہ ہو گئے، اور جتنے لوگ صحابہ کرام کو پکڑیں گے وہ ہدایت پر رہیں گے، راہ راست پر رہیں گے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ تم کہہ رہے ہو باپ دادا کے مذہب پہ رہیں گے، یہ مشرکین جیسی بات ہے، وہ آپ کو کنفیوژن میں مبتلا کرتا ہے، کنفیوژن میں مبتلا کر کے حدیث دکھا کر کے، ارے حدیث ایک ہی ہے، حدیث کی ایک ہی کتاب ہے، ان کے پاس صرف بخاری مسلم حدیث کی کتاب دکھتی ہے، بقیہ نہیں دکھتی ہے ان کو۔ جہاں دو حدیث سامنے آ جائے تو ان کا دماغ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت سے غیر مقلدین قادیانی ہو گئے، بہت سے غیر مقلدین شیعہ ہو گئے، بہت سے غیر مقلدین منکر حدیث ہو گئے۔ یہ جو سر سید ہے یہ بھی پہلے غیر مقلد ہے، اس کے بعد یہ منکر حدیث ہے۔ قادیانی مرزا قادیانی پہلے اہل حدیث ہے، اس کے بعد وہ قادیانی کو پکڑا ہے۔ آپ کے یہاں بھی دیکھیے کچھ بچے جو عیسائیوں کے اسکول میں جا کر کے پڑھتے ہیں، بائبل یاد کرتے ہیں اور قرآن حدیث سے وہ دور رہتے ہیں، تو وہ جا کر غیر مقلد ہو جاتے ہیں، اور غیر مقلد سے چھوڑ کر کے بعض کے بارے میں معلوم ہوا کہ شیعہ ہو گیا جاتا ہے۔ تو جو گمراہ ہونا چاہ رہا ہے تو وہ صحابہ کو چھوڑتا ہے اور صحابہ کرام کے طریقے پہ رہے گا تو وہ 20 رکعت تراویح پڑھے گا، 8 رکعت تراویح نہیں پڑھے گا، اور وہ جھگڑا نہیں کرے گا، ہاتھ باندھنے کا جھگڑا نہیں کرے گا، اور آمین زور سے کہنے کا جھگڑا نہیں کرے گا۔ یہ تو چھوٹی بات ہے، بنیادی بات پکڑو کہ صحابہ کو کتنا مانتے ہو، کیونکہ ہم لوگ بہت تعریف کرتے ہیں صحابہ کی، وہ بھی اچھے تھے، وہ بھی اچھے تھے، کس کی تعریف کر رہے ہو؟ اخلاق کی تعریف کر رہے ہو نا، اخلاق کی تعریف کر رہے ہو نا۔ یہاں میں اخلاق کی تعریف نہیں مراد لے رہا ہوں، صحابہ کے طریقے پر مسائل بتاتے ہو یا نہیں بتاتے ہو، صحابہ کرام کے طریقے پر نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، تب دماغ کھلے گا، تب بات کھلے گی۔ بات جب سامنے آتی ہے تو ہر طرح کی دلیل سامنے آتی ہے، یہ نہیں کہ 8 ہلدی رکھ لیا اور اس کے بعد انصاری بن گئے کہ یہ ہلدی کی دکان کھل گئی ہے۔ اتنی ہلدیوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہلدی لانے کے لیے بہت ساری بوری جمع کرنی پڑے گی ہلدیوں کی، تب تم انصاری بنو گے۔ اس لیے غیر مقلدین کے بہکانے میں ہرگز نہ آئے۔ اگر وہ کوئی بات کہے تو کہیے کہ چلو یہی بات حضرت کے پاس بولو، ایک بڑے عالم کے پاس لے جا کے بیٹھائیے، یہی بات بولو تم یہاں۔ وہاں پر نہیں آئیں گے، وہاں پر نہیں آئیں گے، اس لیے نہیں آئیں گے، ان کو معلوم ہے کہ میرے پاس بھی حدیث ہے تو ان کے پاس بھی حدیث ہے، وہ وہاں پر نہیں آئیں گے۔ وہ آپ کو اس لیے بہکاتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی جیب خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اس لیے آپ کو بہکائیں گے۔ نوجوانوں کو کہیں گے کیا 20 رکعت میں پورا گھنٹہ چلا جاتا ہے، 8 رکعت پڑھ کر کے چلو گھومنے کے لیے چائے پیئیں گے، وہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح۔ یہ اس طرح سے نوجوانوں کو بہکاتے ہیں، تو یہ دیندار بنا رہے ہیں، بے دین بنا رہے ہیں، سجدے سے دور کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کفار باطل کی دلیل لے کر کے جھگڑا کرتے ہیں، کیوں؟ لیدھبوا بہ الحق،
تاکہ ٹلا دیں اس کے ذریعے سے سچائی کو، باطل سے حق کو ختم کر دیں۔ یہ کافر کا طریقہ ہے کہ باطل کو لا کر کے حق کو ختم کرتے ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ حق مٹ جائے اور باطل بڑا ہو جائے اور باطل اونچا ہو جائے، یہ چاہتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنزِلُوا هُزُوًا، اور ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو مذاق بنا لیا اور ان لوگوں نے ہمارے ڈرانے کو مذاق بنا لیا۔ پیغمبران جہنم سے ڈراتے تھے تو وہ کہتے کہ نہیں کوئی جہنم نہیں۔ شداد کے بارے میں بتایا، یہ شداد کے لوگوں نے کہا ایمان والے بن جاؤ جنت ملے گی، تو بولا جنت میں کیا ہے، جنت کسے کہتے ہیں؟ تو کہا جنت میں ہریالی ہوگی، جنت میں درخت ہوں گے، جنت میں پھل ہوں گے، جنت میں کھانے ہوں گے، جنت میں مسحری ہوگی اور گدے لگے ہوں گے اور تکیے لگے ہوں گے اور شربت ہوگا اور غلمان ہوں گے اور حور ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو شداد نے کہا کہ لاؤ میں بھی ایک جنت بناتا ہوں۔ اس نے بھی ایک باغ بنایا اور اس میں یہ ساری چیزیں رکھا کہ میں بھی ایک جنت بنا رہا ہوں۔ یہ حماقت ہے، مذاق ہے، جنت کا مذاق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کافر باطل کو لے کر کے حق کو دبانا چاہتا ہے، ہٹانا چاہتا ہے، اور کافر یہ چاہتا ہے کہ ہماری آیتوں کو مذاق بنا لے اور ہمارے جہنم سے ڈرانے کو مذاق بنا لے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔